نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، ارے شب کا سفر ہے کچھ اجالے خرید لو، مجھ سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام، مجھ سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم محترم اساتذہ کرام، ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں اور مہمانان گرامی، آج اس عظیم الشان تقریری مقابلہ میں خدمات علماء دیوبند کے حسین ترین عنوان کو اجاگر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، دیوبند وہ عظیم جماعت ہے کہ جس نے ہر دور میں امت بے نوا کی دستگیری کی ہے۔ دیوبند وہ عظیم جماعت ہے کہ جس نے ہر دور میں فرقہ باطلہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، ذرا ماضی کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو، تمہیں ہر محاذ پر علماء دیوبند جنگ لڑتے نظر آئیں گے۔ جب افریقہ میں جنگ آتی ہے تو مقابلے کے لیے مفتی تقی عثمانی آیا جو دیوبندی ہے، مولانا صفدر امین اکاڑوی آتا ہے جو دیوبندی ہے۔ جب یورپ میں جنگ آتی ہے مولانا یوسف بنوری آیا جو دیوبندی ہے۔ جب برطانیہ میں جنگ آتی ہے خواجہ خان محمد آیا جو دیوبندی ہے۔ جب پاکستان کی اسمبلی میں جنگ آتی ہے، اس جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے مفتی محمود آیا جو دیوبندی ہے۔ پاکستان کی اسمبلی میں جنگ آتی ہے، مقابلے کے لیے سید اجمل شاہ کشمیری آیا جو دیوبندی ہے۔ جب مرزیت نے مناظرے کا میدان سجایا، فاتح قادیان لال حسین اختر آتا ہے جو دیوبندی ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی آتا ہے جو دیوبندی ہے۔ جب ناموس صحابہ کی بات آتی ہے عبدالستار توسوی آتا ہے جو دیوبندی ہے۔ امیر عظیمت حق نواز تھگوی آتا ہے جو دیوبندی ہے۔ جب مدارس کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی جانے لگی، پورے ملک کے اندر وفاق کے نام پر مدارس کا جال بچھانے والا سلیم اللہ خان آتا ہے جو دیوبندی ہے۔ اور آج اس پرفتن دور کے اندر جب کراچی کی سرزمین پر مسجد گرانے کی بات آتی ہے تو پاکستان کی اسمبلی کے اندر مفتی حسن محمود آتا ہے جو دیوبندی ہے۔ کراچی کی سرزمین پر راشد محمود سومرو آتا ہے جو دیوبندی ہے۔ میرے دوستو، بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر محاذ پر علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے ختم نبوت کا صحرا بھی دیوبند کے سر پہ ہے، ناموس رسالت کا صحرا بھی دیوبند کے سر پہ ہے، ناموس صحابہ کا صحرا بھی دیوبند کے سر پہ ہے، جہاد کا صحرا بھی دیوبند کے سر پہ ہے، مساجد کا صحرا بھی دیوبند کے سر پہ ہے۔ پھر میں بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں، حکمرانوں تم بھی سن لو، قادیانیوں تم بھی سن لو، یہود و نصارہ تم بھی سن لو، یہود و نصارہ کے ایجنٹ بھی سن لو، اگر تم نے مسئلہ ختم نبوت کو چھیڑا، اگر ناموس رسالت کو چھیڑا، اگر مدارس کو چھیڑا، اگر مساجد کو چھیڑا، ہم اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کر دیں گے۔ سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ اس لیے کہ ہم نے ہر دور میں ناموس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسوں، فقط اقناع محمد سے وفا کی ہے۔ میرے دوستو، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر محاذ پر علماء دیوبند نظر آئیں گے۔ پھر آج میں تمہیں بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم بھی ہر دور کے اندر جب بھی دین کو ضرورت پڑی، اپنے اکابر کے نقشے
چلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کرنا ہوگا، تمہیں بھی اپنے علماء کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا کہ آج عہد کرے اس پرفتن دور کے اندر جب ہر طرف سے بارش کے پانی کی طرح فتنے برس رہے ہیں، تم بھی اپنے اکابر کے ساتھ جڑ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ فتنوں کا سیلاب تمہیں بھی بہا کر لے جائے۔ اسی پیغام کو بزبان شاعر کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب بن جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے، دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ جو دیکھو گے دہل جاؤ گے، اپنی ہی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔